اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شوبی کے ساتھ حاضر خدمت. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. اور پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ. جی ہاں, آج آپ کو پتہ کیا ہے, ایوری سیٹرڈے ہر ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے آپ سے میں ملاقات اپنے دوستوں سے ملاقات بھی کرتا ہوں اور آپ کی ملاقات کرواتا بھی ہوں. ان کے بعد فیلڈ کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں تھوڑی سی ہم جان پہچان رکھتے ہیں, تھوڑے سے ان کے تجربات وہ اپنے شیئر کرتے ہیں. تو اس طرح ہمیں بھی تقویت ملتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیوچر اگر کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی کام کرنا ہے اس فیلڈ کے حوالے سے اگر کوئی, تو ہمیں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور کن مشکلات سے ہمیں گزر کر آگے اپنی منزل تک پہنچنا ہوگا. یہ تمام باتیں آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ ٹی وی ایکٹر ہوں, ڈائریکٹر ہوں, سوشل میڈیا کے ہوں, کسی بھی طرح کے لوگ ہوں, تو کہیں نہ کہیں جب وہ شیئر کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس فیلڈ سے کہیں نہ کہیں لنک ہمارا ہوتا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں فائدے مند ہمیں ثابت ہوتی ہیں. تو آج بھی یقیناً ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں, ڈرامہ ڈائریکٹر ہے, پروڈیوسر ہے, بہت سارے شوز بھی, ٹی وی کے شوز بھی, مسٹری شوز بھی انہوں نے کیے, پھر اس کے علاوہ دوسرے باہر کے جو شوز ہوتے ہیں وہ بھی کیے, پھر ڈرامے بھی کیے, مطلب بہت سارے, مطلب ٹی وی سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمران کھوکر صاحب. خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ بس آپ کی دعائیں چاہیے. ماشاء اللہ. آپ کو ویلکم کہتے ہیں FM 100 پاکستان پر. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. تھینک یو, جزاک اللہ. سنا تو ہوگا کبھی, ویسے شروع میں کب سننا شروع کیا تھا FM؟ یہ بہت پہلے سے میں سن رہا ہوں, لیکن ریسنٹلی بھی کچھ دوستوں کے انٹرویوز آئے تھے تو وہ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ دیکھیں, تو پھر ان کے میں نے آپ کے جو اس کی جو آپ کے کلپس ہوتے ہیں وہ بھی دیکھے, سارے انٹرویو سنے, اس کے بعد سے میں مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا چلے ماشاء اللہ, اسی بہانے کم از کم, کیونکہ فیلڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگ آ چکے ہیں. آپ کی خاص طور پہ آپ کی فیلڈ کے حوالے سے ڈائریکٹرز بھی, ایکٹرز بھی سارے تقریباً آ ہی رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں برا. تو اسے میں نے سوچا کہ میں بہت عرصے سوچا میں نے کہ عمران بھائی کو بلانا ہے, عمران کو بلانا ہے. اتفاق ہے وہ چیز کا وقت آ گیا تو اب میں نے کال کی اور آپ ماشاء اللہ آ بھی گیا. تو اچھا عمران بھائی, یہ تو بات ویسے چل رہی ہے, ہماری چلتی رہے گی, گفتگو چلتی رہے گی. میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ بات کروں کیونکہ آپ ماشاء اللہ فیلڈ میں تقریباً آپ کو میں 30 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں. 96 سے 96 پھر بھی مطلب وہی بات ہے کہ تقریباً 29 ایئرز ہو گئے آپ کو ماشاء اللہ فیلڈ میں. تو یہ آپ اس وقت ڈرامے دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں, ڈراموں کا اسکرپٹ جو ہے وہ عجیب سا, مطلب تھوڑا سا بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, بڑا لوز ہوتا ہے. کیا اس کی کیا وجوہات ہے, کیوں ایسے اسکرپٹ ایسا کیوں چل رہا ہے, مطلب کیوں ہمارے معاشرتی صحیح مسائل کو اجاگر کرنے بجائے اور معاشرے میں تھوڑی سی یہ چیزیں آؤٹ سائڈ ہو رہی ہیں؟ اجمل بھائی, بات تو دیکھیں, اگر اس پہ کھل کے بات کی جائے نا تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈرامہ کوئی بھی ہو, ڈرامے کا بیس ریل سٹوری سے ہی ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی رائٹر ہو, چاہے کوئی بھی ڈائریکٹر ہو, اس کے پاس کوئی ون لائن آتی ہے, وہ آگے اس کے اوپر رائٹر کو بولتا ہے, پھر وہ رائٹر اس کے مل کے وہ لکھتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ڈرامے بن رہے ہیں نا, دیکھیں اس کے اندر یہ جو چیزیں پی ٹی وی کے دور میں بھی دیکھیں یہ ایشوز تھے تب تھے, لیکن پی ٹی وی کے اوپر یہ چیزیں الاؤ نہیں تھیں. لیکن آج کے جو چینلز ہیں یہ فری ہینڈ دکھا رہے ہوتے ہیں سب چیزیں, تو صحیح ہے یہ جو بھی دکھا رہے ہیں, لیکن یہ کہ اتنا نہیں دکھانا چاہیے. لیکن جو حقیقت ہے, حقیقت تو آپ نہیں دکھائیں گے, وہ تو سب کچھ رہا ہے, یہ ہر گھر میں یہی کام ہو رہا ہے, تو وہ دکھائیں. اب دیکھیں معاشرے کی برائی آپ نہیں دکھائیں گے تو کون دکھائے گا؟ اب میں اگر اس کو کہوں کہ یہ چیز بری ہے, بری تو کوئی بھی چیز آپ لگا لیں کہ دیکھیں ہر معاشرے, ہر فیلڈ جتنی بھی ہے نا ہمارے, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. آپ نے اچھائی بھی دکھانی ہے, برائی بھی دکھانی ہے, اور اسی معاشرے میں ہو رہا ہے. اسی معاشرے میں بالکل صحیح بات, حقیقت. تو یہ جو ڈرامے ہیں, یہ ڈرامے حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں اور یہ ریل سٹوریز کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یہ لوگ جس طرح اب یہ دیکھیں, یہ لوگ جو دکھا رہے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ ولگر ہو رہے ہیں, لیکن یہ اوور ہو گیا. اوور دیکھیں یہ ابھی بھی لمٹ میں ہے, لیکن جو ریل سٹوریز ہوتی ہیں اس کے اندر اس سے زیادہ کچھ ہوا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جتنا لمٹ میں کر کے دکھا سکتے ہیں نا, اتنا دکھا رہے ہیں. تو یہ ایسی بہت سی سٹوریز میرے پاس بھی آئیں کہ آ کے مجھے بولتے ہیں عمران بھائی اس پہ کام کرنا ہے. میں نے کہا یار یہ میں چینل کے لیے تو نہیں, ہاں یوٹیوب کے لیے میں اس کے اوپر پرائیویٹ, جہاں پر کوئی مطلب یہاں پہ فاؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے, وہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو یہ ساری سٹوریز ہوتی ہیں. اب جب آپ دیکھیں جی خلیل صاحب نے لکھا تھا میرے پاس تو یہ ریل سٹوری ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو کہہ لے, اب اکثر میں نے جتنے بھی میسیجز اس کے اوپر دیکھے, ٹھیک ہے نا, جو ان کی ڈراموں کے جو یوٹیوب پہ چلتا ہے, جتنے بھی کمنٹس ہیں اس کے اندر ہر بندہ بولتا ہے یار یہ میری کہانی ہے, یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو دیکھیں معاشرے کے اندر ایک برائی ہے, وہ جو ہوا ہے وہ دکھانی چاہیے. تو اس کے اندر میں اس کو یہ نہیں کریٹیسائز نہیں کروں گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. جو یہ لوگ دکھا رہے ہیں اپنی لمٹس میں دکھا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ اب آپ یہ کہیں کہ جی
ایک انسان گھر کے اندر جو بھی گھر کا سربراہ ہے، آج کل یہ دکھا رہے ہیں جی بھابھی کا دیور سے، دیور کا بھابھی سے، یہ جو ایشوز چل رہے ہیں، تو یہ بھائی پھر آپ اپنے معاشرے کو جو ہے وہی دکھا رہے ہیں نا، یہ چل رہا ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ ریئل اسٹوریز کے اوپر ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہے، مطلب ہو تو رہا ہے، مگر بات کبھی کبھی کچھ ڈراموں میں عمران بھائی بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہے. مطلب وہ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ڈرامے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈائلاگ یا کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ بڑی شرم سے نظر جھکا کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے ڈراموں، اپنے ڈراموں کو. باہر کے تو چلو بات بھی ہے نا. اجمل بھائی دیکھیں، میں پھر یہی کہوں گا، یہ جتنے بھی میرے جتنے ڈائریکٹرز ہیں سارے دوست یار ہیں، اور یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، تو یہ پھر میں کہوں گا دیکھیں آج کل یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈرامہ بنا ہے نا، تو چینلز کی ایک چیز ہے کہ ایک ڈرامہ ہٹ ہو گیا نا، بولتے ہیں اس کی لائن پکڑ لو اور اس پہ ہی کام کرتے رہو. تو وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ کریکٹرز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، بس آرٹسٹ چینج کر دیتے ہیں، لیکن اسٹوری ہر چینل پہ وہی چل رہی ہوتی ہے. یہ عموماً ہوتا ہے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک ٹرین چل پڑا نا تو پھر سارے ویسے ہی چل رہے ہوں گے، ویسے ہی چل رہے ہوں گے. بے شک آپ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ نے ایک چینل پہ ڈرامہ ہٹ ہو گیا تو آپ دوسرے چینل کے اوپر بھی وہی کر دیں. آپ کہانی دوسری لیں، بہت کہانی ہے بے شمار، ہمارے معاشرے میں بے شمار کہانی. مطلب ہمارے معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کو اجاگر کرنا ہمارا کام ہے نا. مطلب آپ ان کو اجاگر کریں، ان کو کریں، ان کا حل نکال کے دکھائیں سامنے کہ یار یہ آپ نے غلط کیا اور یہ اس کا سدباب اس طرح ہو سکتا ہے، یہ اس طرح صحیح ہو سکتا ہے. یہ بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے ہم آپ جتنا آپ پروگرام کر لیں، میں نے اکثر آپ کے جتنے بھی پروگرام دیکھے نا ان تمام پروگرام میں یہ والا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں ہر ڈائریکٹر سے میں سب سے پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ عجیب، کیونکہ سب کی کہیں نہ کوئی کام کر ہی رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ لوگوں کی سٹوریز، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سٹوریز لکھ کے ہمیں گھر پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. میرے پاس گھر میں بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ یقین کریں تو دیکھو پڑھو تو رونا آ جاتا ہے. اس کو ہم شوٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم ڈراماٹائز، اس کو ہم یہ کہ کچھ لفظوں میں کر دیتے ہیں، کچھ اس حساب سے اس کو ڈراماٹائز کر کے جو بہتر کر کے گھما پھرا کے دکھا دیتے ہیں، اس کو ہم ڈراماٹائز کر دیتے ہیں. لیکن جو ریل حقیقت ہے وہ اس سے زیادہ بھیانک ہے. یہ تو ہے، یہ ہے. اچھا آپ نے ویسے شروع سے آپ نے کام کرتے آ رہے ہیں، مگر تقریباً 29 ایئرس 96 سے آپ کر رہے ہیں، تو آپ نے شوز بھی بہت سارے کیے ہیں ہے نا، ڈراموں کے علاوہ شوز بہت سارے کیے ہیں، تو بڑے خطرناک قسم کے شوز بھی کیے ہیں آپ نے. تو وہ بتائیں تھوڑا سا کس طرح کے اور کیسے، مطلب یہ تو بڑے، کیونکہ آپ کا زیادہ ایکسپیرینس ڈراموں کے ساتھ ساتھ شوز کا بھی رہا ہے بہت زیادہ. بس دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں نے شروع میں ٹاک شوز بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ڈاکومنٹریز بھی کی ہیں، میں نے کامیڈی جیسے انڈس سے جو میں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا انڈس ٹی وی سے، تو وہاں سے مجھے جو پروجیکٹ ملا تھا کشوا خرگوش تھا ان کا، کشوا اور خرگوش کمبائن سے آتا تھا، سبزواری اور ساجد بھائی کا. تو اس کا سیکنڈ جو اس کا سیزن اسپیل چلا تھا، سیکنڈ سیزن جو اس کا آیا تھا، تو وہ اس کا سٹارٹ میں نے کیا تھا. تو اس کے اندر ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا. تو یہ کہ کیمرے پہ جو آگے، تو اس میں رائٹر اور ڈائریکٹر جو تھے ساجد بھائی تھے، لیکن ایسوسیٹ میں کرتا تھا اس کو. تو لیکن یہ کہ تقریباً سارا کام میں ہی کر رہا ہوتا تھا اس کا. آپ کو سن 2002 کی بات بتا رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے 13-14 ایپیسوڈ ہوئے، ماشاءاللہ وہ اچھا گیا، بڑا اچھا گیا. پھر اس کے بعد پھر مجھے غضنفر صاحب نے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان سے انہوں نے مجھے یہ کہ مسٹری سیریز دی. تو مسٹری سیریز وہاں سے سٹارٹ کی. تو مسٹری سیریز کے اندر واقعات بہت سے ہوئے، تو ایسے ریل واقعات جو کہتے ہیں نا کہ وہاں سے کام سٹارٹ کیا. تو اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ وہاں سے اچھا کام کیا. لوگوں نے مسٹری، لوگ یہ کہتے تھے یہ عمران مسٹری ماسٹر ہے جی، خالی مسٹری ہی کر سکتا ہے. میں نے کہا یار کامیڈی، غضنفر صاحب نے پہلے سٹارٹ کامیڈی سے کروایا تھا، لیکن وہ کرتے کرتے پھر انہوں نے مسٹری کروائی. مسٹری کے اندر ریئل انسیڈنٹ اتنے ہوئے ہیں کہ آپ شوٹ کرنے جا رہے ہیں تو شوٹ پہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں. میں پہلے ایپیسوڈ سے وہاں پہ نا مسئلے مسائل ہونے لگ گئے. تو پھر اس کے بعد کبھی شوٹ پہ لائٹیں بند ہو جاتی تھیں، کبھی شوٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کیمرہ رول کر رہے ہیں، کیمرہ رول نہیں ہو رہا، کیمرہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے، وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم اس کو بولتے تھے تھوڑا ریکارڈ ہی نہیں ہوا. ایک ہم لوگ کر رہے تھے سخی حسن کے اوپر، ہم لوگوں نے، میں نے ایک منی سیریل تھا ڈیڈ سٹی، اس کی شوٹ ہم لوگ کی سمجھ لیں کہ
15-20 دن ہم لوگ قبرستان میں رہے. ہم لوگ جاتے تھے مغرب کے ٹائم جاتے تھے اور صبح سمجھ لیں فجر کے ٹائم آتے تھے پوری رات میرے قبرستان میں. تو وہاں پہ تو جو واقعات ہوئے ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے. میرے ساتھ تھے رشید صاحب تھے, وہ پاکستان کی جو پہلی فلم بنی تھی ہارر ڈریکولا, اس کے جو میک اپ آرٹسٹ تھے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار وہ عمران بھائی ہم نے جو وہ کام کیا تھا نا تو وہ اسٹوڈیو میں کیا تھا اور یہ آپ اس میں کر رہے ہو. تو میں نے کہا یار کوشش کرتے ہیں. اب ہم لوگ کام کرنے لگے ہیں سارے. اس میں 4 دوست تھے, اس کے 4 دوستوں کی کہانی تھی. اور یہ جو سے آج کل لکھا ہوتا ہے جی کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ قبرستان میں لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو وہ یہ کہانی وہ میں نے پڑھی تھی, اس کو پھر میں نے رائٹر عاصم صدیقی ہیں اللہ ان کا جنت نصیب کرے, انہوں نے لکھ کے دی. تو اس کے بعد پھر اس پہ کام اسٹارٹ کیا ہم لوگوں نے. تو اب میں کہتا تھا یار یہ ریل سین جیسے قبریں کھود کے, اوریجنل قبر کھود کے اس کے اندر ہم لوگ بندوں کو لٹایا, اوریجنل شوٹ کیا ہے. تو وہ جب ہو گیا تو اس کے بعد ہم لوگ کام کرنے لگے. تو جیسے ہم لوگوں نے قبرستان میں تو لائٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم لوگوں نے جیسے جو بھی ان کے وہاں کی انتظامیہ سی ان سے پرمیشن لے کے ہم لوگوں نے وہاں سے کنڈا لگایا اور نیچے ہم لوگوں نے بکسی پہ کرنٹ. میں نے کہا آ رہا ہے, بولتے ہیں جی آ رہا ہے. ہمارے جو کیمرہ مین تھے لائٹ مین تھے بولتے ہیں آ رہے ہیں. میں نے اب انہوں نے اٹھا کے بکسی, میں نے کہا یہ لوکیشن پہ لگاؤ. اب یہاں لگائی انہوں نے. تو بولتے ہیں عمران بھی کرنٹ نہیں آ رہا. میں نے کہا واپس ادھر لاؤ, یہاں پہ لائی, یہاں پہ کرنٹ آ رہا ہے. 3-4 بار کیا. بولتے ہیں یار بکسیاں ٹھیک ہے, لائٹ ٹھیک ہے, ادھر نہیں آ رہا. میں نے کہا چلو 1 منٹ رکو. میں جہاں پہ لائٹ رکھنی تھی میں نے سب دوستوں سے پوچھا. میں نے کہا یار آپ یہ مجھے بتاؤ یہ سین آپ لوگوں نے ریئلس کر لیا ہے؟ یہاں کر لیا ہے. میں نے کہا اس کو کتنی دیر میں ہم لوگ, میں نے کہا میرے حساب سے کتنی دیر آپ اس میں شوٹ کریں گے؟ اور نے کہا عمران بھائی آپ آدھا گھنٹہ اس کو آپ یہاں پہ ہم اس میں ختم کر لیں گے, آپ بے فکر ہیں, ریلیز نہیں کریں گے, میکسیمم جو آدھے گھنٹے اینڈ کر دیں گے. یہ سب آرٹسٹوں سے بات کر لی. تو اب اس کے بعد میں وہاں سامنے گیا ہوں, جا کے میں نے میری ایک, میں جس دن ہم لوگوں نے شوٹ کرنا شروع کی تھی نا, میں نے اپنے تمام دوستوں کو, اپنے جتنے بھی میرے ایسوسیٹ تھے, میں نے ان کو کہا یار جیب میں نا آیت الکرسی رکھنا اور باوضو جانا. تو میں باوضو تھا, میں وہاں جا کے, اب میں وہاں جا کے بیٹھا ہوں, میں نے وہاں جا کے جو ہے نا بسم اللہ شروع کر کے میں نے آیت الکرسی, درود شریف اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور جو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھی, اور پڑھنے کے بعد میں نے وہاں پہ دعا کی. میں نے کہا کہ ہم یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں اور ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ سے بس یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ہمیں 1 گھنٹے کے لیے یہاں پہ ٹائم دے دیں. تو میں نے آدھے گھنٹے کا مارجن اوپر رکھا اور میں نے کہا ہم آپ کو یہاں کریں گے, ہمیں بس کام کرنے دیں ہمارا. تو آپ یقین کریں گے, میں نے کہا لائٹ لاؤ, لائٹ آئی, آن ہو گئی. کیا بات, لائٹ آن ہو گئی, وہاں پہ کام کیا. جب کام سٹارٹ ہونے لگ گیا تو پھر اس کے بعد اب روز کا یہ اس جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو وہاں پہ مسئلے مسائل, تو وہاں پہ اتنے مسئلے مسائل ہوئے ہیں کہ اس کے باوجود ہم لوگوں نے 10-12 دن ہم لوگوں نے کام ختم کیا. کام ختم ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ یہ سیریل اچھا گیا. وہ پھر اس کے بعد مجھے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے بھی کچھ دن پہلے ٹنڈو والا یار میں ایک شوٹ کے لیے ہم لوگ گئے. تو وہاں پہ جو ہوتے نا میرے رائٹر تھے پرویز بلگرامی, تو انہوں نے کہانی, بڑے اچھے رائٹر ہیں وہ پرویز بھائی, تو جانتے ہیں ان کی کہانی تھی. تو وہ تھی جیسے نا گلاس رکھ کے 4-5 دوست بیٹھے ہوئے اور روح کو بلاتے ہیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک سی آپ نے بھائی سلسلہ شروع کر دیا, راؤنڈ کھڑے ہو رہے ہو, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری اسٹوڈیو میں کہیں سے کوئی آواز نہ آ جائے بھائی. نہیں. تو خیر بہرحال جی اسی طرح بڑی خوبصورت سی باتیں عمران بھائی سے, بڑی بہت ہی ایسی مسٹری ٹائپ کی ہوں گی اور بڑی خطرناک ہوں گی, ذرا سوچ سمجھ کے بیٹھیے گا. عمر ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا یو کے مانچسٹر سے, کہتے ہیں سلام شوبی بھائی اینڈ گیسٹ جی, اور بہت شکریہ جی. میں عمر ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی ڈرونی ملاقات ہے آج کی ملاقات عمران بھائی کے ساتھ, بڑی خطرناک قسم کی ہے. ذرا سنبھل کر بیٹھیے گا, ادھر ادھر دیکھتے رہیے گا, کچھ پڑھتے بھی رہیے گا ساتھ ساتھ. اور محمد صدیق ڈار صاحب نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم FM کے تمام سویٹ آرجز کو اور تمام یہ سویٹ لسنر کو میرا سلام. محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی, ٹھنڈا پانی آزاد جموں کشمیر سے. جی کیا بات ہے, ٹھنڈی ٹھنڈے موسم سے, ٹھنڈے ٹھنڈے علاقے سے آپ نے کیا ہے, بہت شکریہ کہتے ہیں صدیق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران کھوکر صاحب. جی عمران بھائی کچھ آپ پرویز صاحب والا جو ٹنڈو والے یار کا واقعے کا کچھ ذکر کر رہے تھے آپ, خطرناک قسم کا, ذرا. ہم لوگ شوٹ پہ چلے گئے,
اب ہم لوگوں نے دن میں کام اپنا سٹارٹ کیا, تو کام کر رہے تھے, تو ایسا مغرب کی ٹائم ہوا, میں نے کہا یار آپ لوگ یہ سب کھانا وانا کھاؤ. تو ہم لوگ مغرب کی نماز سے پہلے جو عصر کے ٹائم ہم لوگ وہاں پہ جو سب سے بڑی قبرستان تھا نا, وہ اتنا پرانا تھا, وہ وہاں پہ ہم لوگ گئے, وہاں پہ بیری کا درخت اور وہ جو قبروں کے سائز تھے نا, اور وہ قبریں ایسی نارمل وہ قبریں تھی, اس کے اوپر نا وہ جو پتھر رکھے ہوئے تھے, جو ہوتے ہیں سمندری پتھروں کی قبریں بنی ہوئی تھی. تو اب وہاں پہ ہم نے یہ 2 پلے کی اکٹھی شوٹ ہو رہی تھی, دن میں ہم نے دوسرے پلے کی شوٹ کرنی تھی مسٹری کی, اور رات میں دوسرے پلے کی کرنی تھی. تو اس میں تھے طاہر جمیل صاحب ہمارے ساتھ, ان کو بنایا تھا ملک الموت. اچھا ٹھیک ہے نا. اب وہ ملک الموت بنے ہوئے ہیں, تو ان کو ہم لوگوں نے گیٹ اپ دیا ماشاءاللہ, داڑھی واڑی بہت اچھی لگائی, اور اس کے بعد جا کے ہم نے ان کو وہاں پہ قبرستان میں بیری کے درخت کے پاس کھڑا کر دیا. تو اب کہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, تو سین ہم نے کیا, تو وہاں پہ میں نے سب کو منع کیا, جیسے جو ہمارے ساتھ فیمیل آرٹسٹ تھیں, کنزا سید تھیں اور صدف بٹ تھیں, تو ان کو میں نے کہا آپ لوگ دیکھیں ابھی عصر کا ٹائم ہے, آپ لوگوں کا سین نہیں ہے, آپ لوگ اپنے جو ہے نا جا کے حویلی میں بیٹھے ہیں. تو نہیں ہم عمران بھائی ہم نے دیکھنا ہے. تو میں نے کہا آگے آپ کی مرضی ہے, میں نے بتایا قبرستان ہے, کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں. اب وہ سین کیا, سین کر کے ابھی ہم نکلے, تو جو میرے ساتھ طاہر جمیل سیٹھی صاحب تھے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار عمران تمہارا اسسٹنٹ جو ایسوسیٹ ہے تمہارا, یار میری بات ہی نہیں سن رہا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ تو ادھر ہے ہی نہیں. بولتے یار وہ میرے ساتھ مسلسل کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار وہ تو ادھر ہے ہی نہیں, وہ تو اندر اگلے سین کی سی آر کروا رہا ہے. میں نے کہا میں تو یہاں پہ آپ کو بیٹھا ہوا ہوں, وہ اپنے وہاں پہ ریہرسل کرا رہا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب وہ اس کو میں نے وہاں سے فون کر کے بلوایا. میں نے کہا آپ یار یہاں ہیں, کہاں ہیں وہ؟ میں اس کو فون کر کے بلوایا, وہ آیا, بولتا ہے کہ میں تو اندر تھا, آرٹسٹوں نے بھی کہا یہ ہمارے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا طاہر بھائی آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہوگا. اب ہم لوگ وہ سین ختم کیا, اب وہاں سے اٹھے, اب اندر جا کے ہم لوگوں نے کہا جی آپ لوگ کھانا وانا کھا لیں. تو اب اس کے بعد رات کو جو ہے نا اس سے خطرناک ہے, اور دوسرے پروجیکٹ کی ہم لوگ شوٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا جب تک اتنی دیر میں میرے بیٹے کی میرا بڑا بیٹا صاحبزادے, ان کی کال آئی مجھے, بولتے ہیں پاپا کہاں پہ ہیں آپ؟ میں نے کہا میں بیٹا ابھی شوٹ کر رہا ہوں, ابھی جو دن والا کا اسپیل میں نے ختم کر لیا, اب رات والے کی باری ہے. تو بولتے ہیں پاپا ایک بات بولیے. میں نے کہا بولو بیٹا. بولتا ہے پاپا میں نے خواب دیکھا ہے, بہت برا خواب دیکھا ہے, تو شوٹ پہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. بولتا ہے نہیں میں نے شوٹ پہ ایکسیڈنٹ دیکھا ہے آپ لوگوں کا, شوٹ پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے. میں نے کہا نہیں یار آپ ٹینشن نہیں. اتنے میں میرا جو خورشید ایسوسیٹ ڈائریکٹر تھا وہ بھاگتا ہوا آیا, مجھے بولتا ہے عمران, وہ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی, اور وہ کہتا ہے عمران اندر چلو اندر چلو. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ میں نے بیٹے کو کہا, میں نے کہا آپ کو میں بعد میں کال کرتا ہوں. میں اندر گیا ہوں, تو اندر وہ جو دونوں صبا بٹ اور کنزا سید دونوں بیڈ پہ پڑی ہوئی ہیں اور بے ہوش ہوئی ہوئی ہیں, اور سمجھ لو کہ آنکھیں جو ہے نا یہ آنکھوں کے جو باؤلز ہیں وہ اوپر ہیں, اور وائٹ آنکھیں ہوئی ہیں. اب وہاں پہ ہمارے ساتھ کم سے کم 15-20 بندے تھے, 3 سے 4 وہاں پہ وہ سمجھو حویلی کے اندر اسلم بھٹو صاحب بھی تھے, اور دوسری ٹیم ایک میرے ساتھ اسامہ کیمرہ مین تھا, اسامہ صدیقی, اور جو دوسری ٹیم کے ساتھ کیمرہ مین تھے وہ ارشد بھٹی تھے. تو میں گیا ہوں, جا کے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے ان کا ایک بیڈ پہ کنزا بیٹھی ہوئی ہے, ایک بیڈ پہ سبا بٹ بیٹھی ہوئی ہے, لیٹی ہوئی ہے, بلکہ وہ چیخیں مار رہی ہیں. میں نے گیا ہوں, جا کے ہاتھ پکڑا ادھر سے, دونوں کا ہاتھ پکڑ کے میں نے درود پاک اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. تو اس کے بعد وہ جو ارشد بھٹی صاحب تھے وہ سمجھے کہ یہ نا مذاق ہو رہا ہے, یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے, یا شاید یہ فیم جعلی فیم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں عمران بھائی یہ کام کرو, آپ ایک خاتون کو دیکھ لو, ایک کو میں دیکھ لیتا ہوں, مجھے بھی یہ جو آپ پڑھ رہے ہو یہ تو مجھے بھی پڑھنا آتا ہے. میں نے کہا بسم اللہ یار, یہ تو اس سے اللہ کے کلام میں کوئی وہ نہیں ہے, اللہ کے کلام میں برکت ہوتی ہے. میں نے کہا آپ پکڑیں. انہوں نے پکڑ کے وہی دم کرنا شروع کیا ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا شروع کی ہے. آپ یقین کریں گے میں تو پڑھ کے پھونکی جا رہا ہوں دونوں کے, میں اس کو بھی اس کو بھی. اس کے بعد انہوں نے ارشد بھائی نے مجھے کہا کہ عمران بھائی, مشکل سے 5 منٹ نہیں کھڑے ہوئے, بولتے ہیں یار عمران بھائی میرے بس کا نہیں ہے, آپ رکھو یار عمران. وہ دیکھا انہوں نے, اس کی آنکھیں جب اوپر اور جاتی ہیں نا اس کی شکل خراب ہوتی ہے. بولتے ہیں عمران بھائی یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے. ان کو کیا وہاں سے, پھر جو وہاں کے آس پاس جو مزار تھا, مزاروں کے جو گدی نشین کے جو بزرگ تھے ان کو بلوایا, تو کوئی بھی نہیں آیا نا اس ٹائم, کوئی تھا نہیں وہاں پہ. تو پھر وہ طاہر جمیل صاحب ہیں وہ میرے پاس آ گئے, اور مجھے کہتے ہیں کہ یار عمران, وہ جو ملک الموت بنے ہوئے تھے, مجھے کہتے ہیں کہ عمران بھائی وہ میری وہ لڑکیاں ٹھیک ہو گئی, اٹھ کے بیٹھ گئی ہیں.
تو اب طاہر بھائی آگے مجھے بولتے ہیں, ان کو دیکھا انہوں نے صحیح ہوتے ہوئے, تو مجھے کہتے ہیں کہ یار عمران بیٹا مجھے بھی دم کرو. میں نے کہا طاہر بھائی میں بابا نہیں ہوں, میں نے کہا سمپل سا میں نے یہ اللہ کا کلام پڑھا ہے, تو آپ تو ماشاءاللہ حاجی ہو, تو آپ ایک کام کرو خود کر لو. بولتے ہیں نہیں تم کرو. وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگے. میں نے ان کو بھی 3 بار ساری چیزیں پڑھ کے آیت الکرسی درود ساری چیزیں میں نے پڑھ کے ان کو دم کر دیا. جب دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. اب اگلا مراحل جو اس سے خطرناک تھا, جہاں پہ وہ بیٹے نے مجھے کہا کہ آپ کا پاپا ایکسیڈنٹ دیکھا, وہ چیز شروع ہونے والی تھی. اب ہمیں نہیں پتا آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب میں نے اسی ٹائم پوری ٹیم کے سامنے دونوں جو تھی کنزا سید تھی اور جو صدر بٹ تھی, میں نے ان کو بولا بیٹا ایک بات بولنی ہے, برا نہیں ماننا. میں نے کہا دیکھو ابھی آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ قبرستان میں نہیں آؤ, اثر کا ٹائم ہے, اس ٹائم آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا, آپ لوگ آئے اور آپ کی طبیعت خواتین کے لیے خاص طور پر. اور میں نے کہا اب اگلا سین ہے, میں نے کہا آپ کالے جادو کرنے والی عالمہ وہ جو عالم بنی ہو, اور میں نے کہا یہ اس کے اندر وہ جو بچائے گی وہ بنی ہے, اور کاشف صدیقی جو اس میں جو ہیں ہمارے وہ ہیں پولیس میں SHO ہیں, لیکن وہ بھی ایکٹنگ کر رہے تھے. اب ہم لوگ گئے اس کے اندر. میں نے کہا اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ نے کچھ نہیں کہنا, آپ نے مجھے عمران بھائی بول دینا. آپ یہ نہیں سمجھنا شوٹ پہ آپ کے ساتھ آپ کا باپ بھائی نہیں ہے, آپ میری ذمہ داری پہ آئے گا تو میں آپ کا باپ بھی ہوں بھائی بھی ہوں, آپ مجھے بول سکتے ہو اگر کوئی مسئلہ ہو تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے عمران بھائی. اب شوٹ کرنے گئے ہیں, چاروں طرف گول دائرہ بنا کے دیے جل رہے ہیں, اور دیے جل رہے ہیں تو دیے جلتے جلتے وہاں پہ یہ کہ کام سٹارٹ کیا ہے کنزا نے, اور اتنے میں صبا بٹ نے آنا ہے اور اس نے آ کے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا ہیرو ہے اس کے سر کے اوپر نا اس نے آیت کریمہ پڑھنا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب وہ اسے پڑھا نہیں جا رہا. پہلی ٹیک ہوئی, آئی اس نے پڑھا غلط ہوا, دوسری بار آئی اس سے غلط ہوا, تیسری بار اس سے پڑھا اس کی کیفیت خراب ہونے لگ گئی. اور وہاں پہ جو اس جگہ کے اوپر ایک چیز تھی, وہ وہاں پہ نا ایسا تھا کہ وہاں 10-10 فٹ کے نا پلنگ بنے ہوئے تھے. وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے نا پہلے ان کے قد اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے, پہلے تو وہ اتنے لمبے لمبے تھے. تو میں نے کہا بیٹا دوبارہ کرو. اتنی دیر میں وہ اس کے سر کے اوپر پڑھتے پڑھتے بولتی ہے لا الہ, اس طرح آہستہ کرتے کرتے وہ بےہوش ہوئی, بولتی عمران با یہ کیا اور وہ گری ہے. تو میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا وہاں پہ سچویشن خراب ہو گئی. تو اور وہ ایک طرف وہ جو کنزا تھی ان کی طبیعت خراب ہوئی, اس طرف صبا بٹ کی طبیعت خراب ہو گئی. اب اس کے بعد میں نے ان کو وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ کہتے ہیں یار یہاں عمران بھائی یہاں پہ رات کو نا مسئلہ سارا ہے, یہاں پہ رات کو مغرب کے بعد کوئی نہیں نکلتا, آپ لوگ ہارر ڈرامے کی شوٹ کرنے آئے ہوئے, یہاں پہ لوگ عورتیں نہیں نکلتی باہر. بولتے ہیں یہاں پہ اوریجنل جن بھوت سب ہیں اس حویلی کے اندر ہیں, تو آپ یہاں پہ جو کام کر رہے ہو. تو اس سے پہلے میں نے ان کو اٹھایا, وہاں سے اٹھا کے میرے ٹیم نے اٹھایا. وہ باقاعدہ ویڈیوز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, اور وہ ویڈیوز جو انہوں نے کی تو لا کے انہوں نے دیکھا. تو پورے راستے اب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے, ایک کو آگے بٹھایا, ایک خاتون آگے, ایک خاتون اس سائڈ پہ, میرا ہیرو پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ ڈرائیور کہتا ہے میں نہیں جانا, میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا بھائی حویلی لے کے چلو. اب حویلی لے کر آئے وہ لوگ, آپ یقین کریں گے راستے میں نے ایک کا سر یوں پکڑا ہوا, ایک کا سر یوں پکڑ کے میں دم کرتا. دم کیا کرنا ہے یار, آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے پھونک رہا ہوں, تو وہ دونوں پہ پھونک رہا ہوں, وہ کنٹرول ہو رہی ہے. جو جہاں چیخنا تھا وہ بند ہو گیا ان کا. وہ جب بند ہوا ہم وہاں پہنچے, اس کے بعد وہ رات بھر وہ لوگ حالت ان کی بری رہی ہے. وہ ایسے تھے کہ ان کو اللہ نے ان کو نئی زندگی دی. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے جو وہاں کے گدی نشین تھے, جو وہاں کے پروڈیوسر تھے ہمارے, انہوں نے پھر وہاں ڈاکٹر بھیجے. ڈاکٹر آئے, ڈاکٹروں نے کہا یہاں پہ بھائی دیکھیں یہ ان کو روحانی مسئلہ ہے, یہاں پہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں برحق ہوتی ہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو وہاں سے لے کر آیا. تو وہ انہوں نے آ کے سب سے پوچھنا شروع کیا, جی سب کا بولتے جی بلاؤ سب کو. وہ لڑکیاں ٹھیک ہو چکی تھیں رات کو, وہ ٹھیک ہوئی ہیں. تو اس کے بعد مجھے بلایا انہوں نے, بولتے ہیں کس نے کیا, جس نے یہ بولتے, انہوں نے کہا ہمیں آپ سے دم کروانا ہی نہیں ہے. بولتے ہیں ہم ٹھیک ہو گیا, ہمیں عمران بھائی نے دم کر دیا. راستے میں جو بیٹے نے کہا تو ایکسیڈنٹ ہوا, 2 جگہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. بڑی مشکل سے ہم لوگ حویلی پہ آ کے بیٹھے ہیں. تو پھر میں نے جو وہاں سے ہم لوگوں نے شوٹ کینسل کر دی. جو ہمارے پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا شوٹ کینسل کر دو. اس کے بعد ہم لوگوں نے جنگلوں میں جانا تھا. جنگل کے اندر باقاعدہ ان کی ایسا پیارا حویلی بنی ہوئی تھی, پورے شیشے والی.
ایسی حویلی تھی کہ جو سمجھ لیں کہ بندہ کہہ کہ اوپر بھی چھت پہ بھی شیشے, ادھر بھی سائڈوں پہ شیشے, اور پورا وہاں پہ شوٹ کرنا تھا. پھر وہ ہم لوگوں نے کینسل کر کے آئے. تو پھر یہ ایسے تو بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ رہے ہوں گے, ہمیشہ رہے ہوں گے. بہت ایسے میں ایک دفعہ جب یہ کرائم اسٹوریز جو چلتی تھی نا چینلز پہ, تو ایسے ایک شوٹ پہ میں بھی گیا تھا نا, تو یہاں پر میمن گوٹ پہ جہاں پر امریکن وہ جو کنویں, جب امریکہ کے جو کنویں بنے جہاں سے پانی سپلائی ہوتا تھا میمن گوٹ میں, وہاں پر ہم شوٹ کے لیے گئے تھے. تو وہاں پر شوٹ کے لیے, اچھا وہاں پر جو نا وہ میں تھا اور میرے ساتھ تھے ہما شعیب, ہم دو تھے, ہم دو جن اور جنی بنے تھے. میں جن بنا تھا, وہ جنی بنی تھی وہاں پر. اچھا وہاں گئے, وہ پرانی حویلی انگریزوں کا گیسٹ ہاؤس تھا, وہ وہاں پر انگریزوں کا پرانا گیسٹ ہاؤس, اور اتنے جالے بھرے تھے عمران بھائی کہ بے شمار جالے. اور رات کو شوٹ, دن میں تو چلے گئے ہم, دن میں تو گھومتے پھرتے رہے کیونکہ شوٹ ہی رات کو کرنا تھا. سہیل بخاری ڈائریکٹر, جانتے ہو سہیل بخاری, بڑے پرانے دوست ہمارے, ان کے ساتھ ہم گئے تھے وہاں پر. اب جب مغرب کے بعد ہم نے کام شروع کیا نا رات کو, اب وہ وہاں پر جو مطلب گیسٹ آتے ہیں, ڈاکٹر ایک آتا ہے فیملی کے ساتھ وہاں پر رہنے کے لیے گیسٹ ہاؤس میں, اس کو گیسٹ ہاؤس میں لوگ ٹھہراتے ہیں. اب میں جن اور وہ جن نہیں بنے. اب وہ ہم نے پتا وہ دودھ بھر کے رکھتی ہیں وہ خاتون اپنے اس کے لیے شوہر کے لیے دودھ, بچوں کے لیے, اور ان کے لیے گلاس میں دودھ ڈال کے رکھتی ہے. اچھا وہ دودھ ہم نے غائب کرنا ہے, ہم نے پینا ہے دودھ, تاکہ وہ جن وہ ہم سے پہلے وہاں سے غائب ہو گیا دودھ, خالی گلاس ہم سے پہلے. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمارا شوٹ بھی نہیں, ابھی رکھ کے اور ادھر سے یوں دیکھا, ابھی یہ دودھ کہاں گیا, ریل چیزوں وہاں پر ریل تھی. ایسا رہا, مطلب وہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہمارے ساتھ. پھر وہ سارے پیڑ, املی کے پیڑ بھرے ہوئے سارے وہاں, تو نیچے مطلب تھے کہ ہم 2 دن وہاں رہے, 3 دن رہے وہاں پر. ایسے بہت سارے واقعی مسائل, اور یہ بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ ایسے اس سے پہلے کوئی شوٹ فوٹ ہوا کہ وہاں تو میں کوئی حادثہ بھی ہو چکا تھا وہاں پر, یہی کہ وہ گردن توڑ دی تھی, کیا وہ لوگوں نے اتنا کیا نہیں, وہ پتہ نہیں کیا مذاق سمجھاؤ گا کیا, تو وہ کسی نے گردن توڑی. تو ایسے تو مسائل آپ کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہوں گے. تو آپ نے یہی کام اسی کو کنٹینیو کیا, یا اس کو پھر تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا بندہ تھوڑا سیکیور بھی ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں ڈرتا بھی یار. گھر والے بولتے تھے اس پہ نہ کرو, لیکن جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو وہ اب کوئی چیز اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ عمران بناؤ, تو میں کرتا ہوں. اس کے بعد بہت سے کام کیے. ابھی ٹی وی 1 سے بھٹی اور ڈی ڈی جو اس کا سیزن 2 تھا, وہ کیسر خان نظامانی بھائی کرتے تھے, اور فضیلہ بھابی, تو وہ میں نے کیا. اس کے 70-80 ایپیسوڈ کیے تھے. کامیڈی بھی کی, اور اس کے علاوہ پلے ٹی وی سے ہماری آتی تھی ہماری کہانی, اور انڈس سے ایمبولینس, اور پتہ نہیں کون. اچھا انڈس سے ایمبولینس بہت زیادہ چلا, ایمبولینس کے شروع میں کسی ایک ڈرامے میں نے بھی کیا تھا, ایمبولینس کے ڈرامے میں ایمبولینس, اور اس کے اشفاق کلاسکس کہانی آتی تھی, میرا نام محبت ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے ہم لوگوں نے کیے ہیں. اچھا عمران بھائی, ہم چاہے بھی ایک چھوٹی بریک کا وقت آ گیا ہمارے نا اس قصے میں, تو اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا آگے بات بڑھتے ہیں. جناب بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمران کھوکر صاحب موجود ہیں, اور ایک میسیج جناب ہمارے پاس آئے محمد انور صاحب کا, کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ انور صاحب آپ کا. کہتے ہیں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں عمران کھوکر صاحب کو سلام دیجیے. سالڈ ان بورن میں انہوں نے بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی کام کیا تھا. جس میں سولڈ ان بورن کوئی ہوگا ڈرامہ, شاید تنویر جمال کا شاید ہوگا میرے خیال میں. سولڈ ان بورن, ان بورن مطلب وہ ان بورن بچے کا کوئی ہوگا ایسا کہ وہ ان بورن بچہ پیدائش سے پہلے بچے کی فروخت, بچے کی فروخت, ایسا کوئی ہوگا ڈرامہ کیا ہوگا اس میں. بہت پرانا کام کیا تھا, بہت اچھا پلے تھا, اور جس کی یادیں آج بھی باقی ہیں. جزاک اللہ, ماشاء اللہ بھائی, بڑے پرانے آپ کے لگتے ہیں, دیکھیں پرانے بڑے لوگ کیسے آگے. تو بہت شکریہ انور صاحب آپ کا بھائی, آپ کو یاد ہے ابھی تک, بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہم بھی کافی پرانے بندے ہیں, مجھے ایسے لگ رہا ہے. اور چودھری الطاف حسین اعجاز عاجز صاحب کہتے ہیں وفا ریڈیو لسنر کلب, اور کہتے ہیں آزاد کمیونٹی جناب بہت شکریہ آپ کا, اور خوش آمدید. السلام علیکم, میں نے خوش آمدید پروگرام بہت نائس ہے, اور آج کی بات ہے زندگی میں 2 لوگوں کا تبصرے نہ کرو, جن کو جی بولو اور جن کو چھوڑ دو. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. خیر بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود عمران کھوکر صاحب. اچھا عمران بھائی, یہ مسز تو آپ کرتے رہے, مسز کی یہ سلسلہ رہا, اس کے بعد پھر کون سے مطلب سلسلہ کیسے آگے بڑھا آپ کا؟ ماشاء اللہ اس بات کو تو وہی بات ہے 29 ایئرس ہو گئے اس فیلڈ میں آپ نے. تقریباً سب چینلز میں تھوڑا تھوڑا کام کیا, اور باقی پھر چلتے رہے. ایک سیریز میری CNBC پاکستان سے آتی تھی, ایمرجنسی کے نام سے. ایمرجنسی کے نام سے آتی تھی. تو وہ اس کے ہوتے تھے, یہ آپ کے شوز ایسے ہوتے تھے کہ جو آپ گھر سے نکل آئے, حادثہ ہو گیا راستے میں, اور اس ٹائپ کے. اس کے اندر بھی ہمارے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے ہیں. تو ایک یہ یہاں پہ IIT چندی گڑھ روڈ کے اوپر ٹائیگر پمپ ہے, یہ آگے جائے نا پاکستان, جو پاکستان چوک ہے, تو وہاں پہ ہم لوگ رات کو شوٹ کر رہے تھے. وہاں پہ پیپل کا درخت تھا. اچھا. تو وہ ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے, تو پوری ٹیم تھی. تو
تو اور رات کا ٹائم تھا, ہم نے وہ سین جگہ ہم لوگوں نے کہا تھا یار آخری سین ہے ہم یہاں کر لیں گے, تو وہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ایک خاتون تھی, ان کا نام فرا تھا. میں نے ان کو بولا آپ فرا آپ یہاں سے آئیں گی, اور اس طریقے سے ہمارا یہ پوری ان کو سین سمجھایا, اور میں نے کہا اس طرح ہم کام کریں گے. کیمرہ رول کیا. یہ فرا دیبا تو نہیں تھی؟ نہیں, فرا دیبا جو اب تو انتقال ہو گئے, ان کے کافی پرانی. اچھا, تو اس کے بعد وہ آئی ہیں, وہ سین کریں. ایک بار سین ہوا تو کٹ ہوا, میں نے کہا نہیں ایسے نہیں, آپ یہاں سے آئیں گی. بولتی میں ادھر نہیں جاؤں گی. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ادھر سے آئیں. میں نے کہا میرا فریم ہے, میں نے کہا وہ لوکیشن اچھی آ رہی ہے. بولتی عمران صاحب میں ادھر سے نہیں آ سکتی. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ آئیں ادھر سے. وہ گئی ادھر سے آئی ہیں. اب وہ سین کرنے کے لیے بیٹھی ہیں, تو سین کرنے کے لیے بیٹھی ہیں, تو سین کرتے کرتے وہ ایک دم جو ہوتے ہیں نا کہ ایسا کرتے کرتے کانپنے لگ گئی ہیں, اور کانپنے کرتے کرتے نا ان کے منہ سے بلڈ آنے لگ گیا, اور ناک سے بلڈ آنے لگ گیا. اب میں نے سین کاٹا نہیں, میں نے اپنے جو میک اپ آرٹسٹ تھا اس میں نومی, میں نے اس کو یوں دیکھا. میں نے کہا آپ نے بلڈ دیا ان کو لگایا؟ بولتا ہے نہیں میں نے کچھ نہیں دیا. پھر میں نے کہا چلنے دو یار, ریل آ رہا, اور جو ہمارا تھا نا تھیم ویسی ہو جائے گی. اب وہ کرتے کرتے وہ سین ہوا, اور وہ بیہوش ہوئی ہیں, گر گئیں. اور اس کے بعد وہ جو ہمارے وہ بھی ریکارڈ ہوا, اس کے اوپر پروگرام بھی ہوئے. تو اس کے انہوں نے پھر وہاں پہ پروگرام چلتا تھا آخر کیوں, اس میں سارے مولانا آتے اور سب چیزیں بتاتے تھے جن بھوتوں کے اوپر. تو اس کے اوپر بات چیت ہوئی. تو میرا جو کیمرہ مین تھا وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بولتا ہے عمران بھی میری طبیعت سے نہیں. میں نے کہا پھر وہاں پہ وہی سلسلہ آ گیا. پھر ان سب کے اوپر جو اللہ کا کلام پڑھ کے ان کو پھونکا, تو ٹھیک ہوئے وہ. پھر اس کے بعد ہر جگہ جو ایسا یہ نہیں کہ ابھی میں ریسنٹلی ایک یوٹیوب سیریز کر رہا تھا, اس کے اندر بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوئے ہیں. تو بس ہوتے رہتے ہیں کہ جو کام مل جائے ہم لوگ کر لیتے ہیں. کامیڈی ملے تو کامیڈی کر لیتے ہیں, ڈاکومنٹریز ملے تو ڈاکومنٹریز کر لیتے ہیں. تو کام بس چلتا رہا ہے. اچھا یہ عمران بھائی, مطلب پہلے تو ٹی وی کا سلسلہ تھا اور سب کچھ تھا, اس کے بعد اب سوشل میڈیا مطلب ڈیجیٹل ہو چکا ہے. جی جی. تو اس سے کیا کچھ فرق پڑا؟ اس سے فرق کیوں نہیں پڑا؟ دیکھیں جو آج کل اب میں آپ کو بتاؤں 2-4 ایسے یوٹیوبرز ہیں لاہور کے جنہوں نے موبائل سے ان کی اگر ہم ڈاکومنٹریز اٹھا کے دیکھیں اور ان کا جو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس فون سے, چھوٹے فون سے ہم لوگوں نے اپنی کامیڈی اسکٹس بنانا شروع کیے تھے. اور وہ آج کل دیکھیں لوگوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, وہ کر رہے ہیں. لاہور کے کچھ لوگ ہیں, کراچی کے کچھ لوگ ہیں, وہ ڈرامے بنا رہے ہیں, اصلاحی ڈرامے بنا رہے ہیں, اور 10-10 منٹ کی سٹوریز بناتے ہیں. تو اچھی بات ہے, جو چیز ہم وہاں نہیں دکھا سکتے ٹی وی پہ وہ یہاں دکھا دیتے ہیں. تو لیکن کام کر رہے ہیں, اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, سیکھتے سیکھتے بندہ بولتا ہے گویا بن ہی جاتا ہے. ہاں وہ تو لازم ہے, وہ تو بن ہی جاتا ہے, یہ تو حقیقت ہے. مطلب کیونکہ پہلے وہ ٹی وی کا تھا, پھر یہ ڈیجیٹل ہو گیا تھا, اب کام بڑھ بھی تو گیا ہوگا نا. کام بڑھ گیا ہے, لیکن کام دیکھیں کام بڑھ گیا ہے. ابھی آپ کو اگر ہم یہ دیکھا جائے کام بڑھ گیا ہے, لیکن کوالٹی تو نہیں ہوگی نا. کوالٹی نہیں. یہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, آج کل جتنے بھی پروڈکشن ہاؤسز ہیں نا, ان لوگوں کے یہ ماسٹر سولو اور 2 شاٹ بس ٹھک کرے یہ رکھیں اور چھاپے ہیں. اور اگر جو بیسکلی جو کام ہوتا ہے نا, دیکھیں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ ٹریٹمنٹ کریں, ایک ایک چیز کا دکھائیں, ایک ایک اینگل سے شاٹ لیں, تو وہ مزہ آتا ہے, اس میں آپ کو ورائٹی ملتی ہے. یہ تو ضروری ہے. اب دیکھیں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے, اب یہاں وہ بات ہے کہ سمپل تو اگر لے لیا 2 شاٹ لے لیا, سنگل لے لیا, سولو لے لیا, ختم. مگر بات ہے کہ پورا ٹریٹمنٹ پورا اگر دکھائیں گے, اسٹوڈیو ہے کہاں پر ہے, کیسے بیٹھے گا, سارے اینگل سے آئے گا, تو ایک الگ اس میں اٹریکشن آئے گا نا اس میں. تو یہ تو حقیقت ہے. الحمدللہ میں نے اچھے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا, بڑے فلم اسٹارز کے ساتھ بھی کام کیا, تو وہ یہ کہتے تھے یار آپ لوگ نا عمران, ہم نے بہت ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا, وہ ماسٹر سولو لیتے ہیں اور سائڈ میں آپ ماسٹر سولو, آپ فلم سے آئے ہیں, آپ لوگ ماسٹر سولو یہ چیزیں کرتے ہیں, میں ٹریٹمنٹ کروں گا, میں آپ کا ایک پیر کا بھی شاٹ لوں گا, اور میں آپ کا ہر اینگل سے شاٹ لوں گا. ایک بیچ میں ہم لوگ ابھی مسٹری سیریز کر رہے تھے, تو اس کے اندر ایک سین کے اندر کم سے کم 13 شاٹ چینج ہوئے تھے. ایک سین کے اندر 13 شاٹ چینج ہوئے. تو میرے ساتھ میرا کیمرہ مین تھا, میں نے کہا یار یہ شاٹ چاہیے, اس طرح دے دو. اس نے کہا یہ دے دو. اس نے کہا یار عمران بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں آپ کو 13 شاٹ جیسے آپ بول رہے ہو میں دوں گا, لیکن یہ لگنے چاہیے, محنت ہماری ہے, لیکن میں بھی محنت کر رہا ہوں, اس سے لائٹنگ چینج ہو رہی ہے. لازمی بار بار لائٹ چینج ہو رہی ہے. میں نے کہا یار مزمل آواز مٹی تھا کیمرے پہ, میں نے کہا مزمل بھائی آپ بے فکر ہو, یہ انشاءاللہ سارے شاٹ لگیں گے, اگر یہ نہ لگے تو پھر آئندہ آپ میرے ساتھ کام نہیں کرنا. اب وہ ڈرامے کی ایڈٹ کے اوپر آیا, تو میرا ایڈیٹر تھا مکرم, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس لڑکے نے آپ یقین کریں ہر اینگل سے شاٹ لگایا, اس نے 13-14 شاٹ سے سارے لگائے, اور سولو ہر چیز لگائی. اب وہ میرا جو کیمرہ مین آیا, تو
میں نے کہا بھائی آ جاؤ, ابھی آن ایئر نہیں ہوا کہ اپنا سین دیکھ لو. دیکھ لو تم. تو اس نے کہا یار عمران بھی دیکھو, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ نکال دیتے ہیں یار, آپ ڈیٹیل سے کام کر رہے ہیں, اس میں مزہ آ رہا ہے. جب ایک سین میں اتنی ویریشن آ رہی ہے, آپ کو ٹاپ اینگل سے فین کے اوپر سے بھی شاٹ مل رہا ہے, آپ کو لو اینگل سے بھی مل رہا ہے, آپ کو اب ایک بندہ بیڈ سے اتر کے چھلانگ ماری ہے, اس نے لو اینگل سے شاٹ لیا بیڈ کے اوپر سے, جس نے چھلانگ مار کے گیا, اب اس نے دراز کھولی ہے, اس نے دراز کھولنے کا شاٹ لیا, پھر اس کے اندر گن پڑی ہے, گن نکالنے کا, یہ سارے الگ الگ شاٹ ہیں. تو وہ جب سب چیزیں ہوئی تو بولتے ہیں یار یہ مزہ آیا کہ ایک سین میں اتنی ویریشن آئی ہے. تو اس طرح کام کرتے تھے, بہت سی چیزیں ہم کام کرتے رہے تو وہ ہوتا رہے. ابھی ایک کیسر بھائی کی سیریز کر رہا تھا, کیسر خان میں نظامانی بھائی کی, وہ جیو تیز کی تھی, ہارر سیریز تھی. تو اس کے اندر یہ رائٹ پرویز بلگرانی صاحب کا, بلگرامی صاحب کا اسکرپٹ تھا, وہ لکھتے تھے. لکھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ یوں کر لیں, وہ جو کرنا ہے نا پھر وہ ڈائریکٹر کا کام, وہ تو الگ ہے نا. اب وہ اس میں یہ تھا کہ وہ لڑکی کھڑکی کھولتی ہے, نیچے دیکھتی ہے جن کھڑا ہے, اور جب نیچے آپ کے گراؤنڈ فلور پہ جن کھڑا ہے, اس نے اوپر, اس نے نا جیسی پردے سے اوپر سے دیکھا, ایک تو یہاں سے شاٹ ہے, ایک اوپر فرسٹ فلور پہ شاٹ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ فرسٹ فلور پہ جیسی اس نے اوپر کیا, اس کا ہاتھ اوپر کیا, جن کا لمبا ہوا, اس نے یوں پردہ کر دیا, پردہ اس نے کھولا ہے. تو وہ کہتے ہیں کیسے کرو گے آپ؟ میں نے کہا میں اس میں ایڈٹ, میں نے کہا میں اس میں گرافکس نہیں لگاؤں گا, میں اوریجنل شوٹ کروں گا. کیسے کریں گے آپ؟ میں نے کہا یہ میرا کام ہے. میں نے وہ شوٹ کیا, میں نے وہ کر کے جن کو نیچے رکھا, اور جن کو نیچے رکھ کے باقاعدہ ہاتھ, اوریجنل ہاتھ اتنا لمبا کیا میں نے, اور کر کے اس کو کیا, پھر اوپر سے وہی شاٹ اوپر سے لیا کہ اوپر سے اس کے پارٹ پورا آیا, باقاعدہ ایک ایک چیز کے اوپر محنت کی جاتی ہے. اکثر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ ہارر کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ کو پراپس بنانے پڑتے ہیں. اب میں CNBC پاکستان میں کام کر رہا تھا, ہمارے سینئر پروڈیوسر سے عرفان الحق, روزانہ ان کا ایک کام ہوتا تھا کہ شیشے کی بوتلیں آتی تھی بوتل گلی سے, اور وہ وہاں پہ رکھتے تھے, اور رکھنے کے بعد بولتے تھے یار یہ سر پہ پھاڑنی ہے, سر پہ مارنی ہے, تو چینی کی بوتل بنواؤ, چینی کی بوتل بنواؤ جو فلموں میں ہوتی ہے. میں بڑے دن تک دیکھتا رہا, میں نے کہا یار یہ ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بازار گیا, میں 4 بوتلیں ایک طرح کی لے کر آیا. میں نے اپنے ایک دوست کے شوٹ کے اندر وہ سین میں نے خود بنایا, میں نے لکھوایا نہیں تھا, میں نے خود بنایا. میں نے کہا یار گینگسٹر اسنیچنگ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اٹھائی اور بوتل سر پہ مار کے توڑ دی ہے. میں نے لڑکے کو بولا میں تمہارے سر پہ بوتل توڑوں گا. بولتا ہے عمران بھی تو کیا ٹوٹ, میں نے کہا کچھ بھی نہیں لگا, جو میں کہہ رہا ہوں کر لو. وہ میرے لیے کھیل بن گیا. اب میں نے وہ بنایا, میں نے بوتل, میں نے ماسٹر بنایا, 16 بنایا, بوتل کا سر پہ لگی, بلڈ نکلا, اس کے شیشے نیچے گرے. اب میں آفس گیا ہوں, آفس جا کے صبح پرومو میرا وہ سیٹرڈے کو آن ایئر ہوتا تھا. میں نے صبح جاتے ہی رات کو ایڈٹ کروایا وہ سین, اور باقی میں نے کہا یہ آپ پورا کروا کے میں نے اس کا پرومو میں وہ سین ڈالا اور میں آ گیا. اب وہ عرفان صاحب آئے, انہوں نے دیکھا یار یہ تو میں نے کرنا تھا, یہ تو ہو گیا سین, کیسے ہم تو سوچ رہے تھے, اس نے کر بھی دیا. تو اس کے بعد وہ ایڈیٹر کے پاس گیا, بولتے ہیں اس کے بٹس دکھاؤ. انہوں نے کہا سر عمران بھائی آئے تھے, انہوں نے ایڈٹ کروایا, بٹس ڈیلیٹ کرا کے وہ چلے گئے. یہ کیسے کیا؟ پھر میں نے کیمرہ مین کو کہا تھا یار دیکھو میری ٹیکنیک ہے, آپ اس کو بتاؤ. نہیں پتا, صحیح بات. میں نے کہا یار میرا کام ہے, پھر آپ محنت میں نے کی ہے, کل کو یہ کرنے لگے گا. پھر اسی طرح ایک کیسر بھائی کی جیو 23 کی سیریز کر رہا تھا, اس میں لڑکی کا مرڈر ہو رہا تھا. اس کے اندر میں نے کہا کیسر بھائی سر پہ بوتل توڑ کے ماروں گا. بولتا نہیں یار لگ جائے گی. اب وہ میرے ہاتھ کا کھیل بن گیا, میں نے اس کے سر پہ سیم وہی کیا, مزہ آ گیا. اس طرح بہت سے چیزیں بندہ نا خود کریٹ کرتا ہے, بناتا ہے, اور کام ہوتا ہے پراپس کا. ٹیکنیکل ٹیم جو ہوتی ہے نا آپ کے ساتھ, میرے ساتھ ٹیکنیکل ٹیم ہمیشہ اچھی رہی ہے. ان کو سمجھایا یار یہ سین ایسے کرنا ہے, یہ سین ایسے کرنا ہے, یار مل کے کریں گے, اور باقی ایڈٹ پہ آ کے ہم نکال لیں گے. تو مل بانٹ کے کر لیتے ہیں ہم لوگ کام. ہاں یہ تو یہ حقیقت بات تو ایسی ہے, مل بانٹ کے. اچھا عامر اقبال صاحب نے میں جوائن کیا, اور عامر اقبال تھینک یو ویری مچ بھائی. آپ سیٹرڈے کو ہمیں دیکھتے ہیں ماشاء اللہ, کبھی کبھی رات کو بھی دیکھتے ہیں. بہت شکریہ کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور وقت 3:43 شروع, 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود. ہمارے ساتھ موجود عمران کھوکر صاحب, اور عمران کھوکر صاحب ماشاء اللہ مسٹریز کے تو بڑے ایکسپرٹ ہیں. یہ تو آج بھی ویسے بھی مجھے پتا تھا, اور آج یہ ظاہر بھی ہو گیا, باتوں سے پتہ چل گیا کہ بیٹھ کے کن کن کی گفتگو سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہی کوئی الٹا سیدھا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. سن کے ساری کہانی وہ ساری چیزیں دوبارہ ریکال ہو جائیں یہاں پر. تو خیر بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران کھوکر صاحب. اچھا عمران بھائی, عام طور پہ ہمارے یہاں جو ہے مطلب ایک تو بڑا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایکٹرز میں اب تھوڑی بات ہوئی ایسی آ جائے گی کہ کام زیادہ ہو گیا ہے, کوانٹٹی ہماری بڑھ گئی ہے, اور کوالٹی میں فرق آ رہا ہے نا, کوالٹی میں فرق آ رہا ہے, کیونکہ ایک ایکٹر 10 جگہ کام کر رہا ہوتا ہے.
کبھی کبھی میں نے بہت سارے ایسے سینئرس کو بھی دیکھا ہے کہ بالکل فلیٹ جا رہے ہوتے ہیں, ڈائلاگ بھی نہیں ہے, ڈائلاگ جب کچھ ہے, مطلب باڈی کو لینگویج کچھ نہیں ہے, فیس کچھ نہیں ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, مطلب ایڈٹ میں کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں مسئلہ اجمل بھائی, پیسہ ہر جگہ چل رہا ہے, اور جب ان کے پیچھے ہوتے ہیں پروڈیوسر کہتا ہے کہ آپ نے دن کے اتنے سین نکالنے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے جب ہم انڈس کے دور میں کام کر رہے تھے نا, پرائیویٹ کام ہوتا تھا, تو ایک ایپیسوڈ 5 دن میں بنتا تھا, 5 دن میں ایک 40 منٹ والا ایپیسوڈ, بالکل صحیح. آپ لگا لیں ایک دن میں 2 سین 3 سین اس طرح کرتے تھے, اور ٹکا کے کرتے تھے, ٹھیک ہے. ڈیٹیل میں سارا ہوتا تھا. میں نے کامران قریشی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے ان کو اسسٹ کیا ہے ماں اور ممتا میں. تو اس کے اندر ماں اور ممتا کے اندر ایک سین تھا, تو اس سین کے لیے آپ یقین کریں جیل کے اندر ہم لوگوں نے کرین کامران بھائی نے لگائی اور سب کچھ کام اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہمایوں سعید اس میں جو مین کریکٹر کر رہے تھے, تو یہ کو کرتے کرتے, تو میں اس ٹائم ایسوسیٹ تھا, تو مجھے ڈائریکٹر کا جو چلتا ہے نا وہ بس ایسوسیٹ پہ چلتا ہے, اور وہ بولتے ہیں یار عمران بھائی یہ کام کرو, یہ ہمایوں بھائی کے جو کپڑے ہیں نا یہ تم پہن لو, اور یہ اوریجنل پھانسی گھاٹ میں نے ہی ارینج کر کے دیا تھا. بولتے ہیں اس پہ چڑھو اور یہ نا گلے میں پھندا ڈال لو, اور پھندا ڈال کے نا تم نے اس طرح یہ ایکٹنگ کرنی ہے. تو ہمایوں بھائی نے ڈپلیکیٹ کرنا ہے, تو ہمایوں بھائی اس ٹائم نے, شاید ہمایوں بھائی کو یہ بات یاد ہو یا نہ ہو, تو انہوں نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا عمران نہیں کرنا. تو میں نے کہا, میں نے مذاق میں کامران بھائی کو کہا, کامران بھائی یار بچے ہیں میرے, میں نہیں کر رہا یار, اب اس کے لیے اس کو اسٹنٹ مین کو بلوا لو. نہیں یار تم ٹینشن نہیں لو. میں نے کہا آپ کر کے دکھا دیں, آپ مجھے کر کے دکھائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ میں کر کے دکھاتا ہوں. اور کامران بھائی ذرا ہیوی تھے, اور ہیوی تو انہوں نے جو جیلر تھا نا, انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا عمران بھائی پہلی بات ہے یہ پھانسی گھاٹ کھلتا نہیں, بالکل صحیح, یہ نہیں کھلتا. یہاں پہ بڑے سال ہو گئے پھانسیاں بند ہوئی ہیں, لیکن جس دن کھلتا ہے نا کسی کی جان لے کے جاتا ہے, کیونکہ وہ ویسے یہ حقیقت میں نے سنا بھی ہے. وہ اب وہ وہاں پہ کہانی کیا شروع ہوئی, اب وہ اوپر چڑھے, انہوں نے پھانسی گھاٹ کا جو تختہ تھا نا وہ جو کھلتا ہے, جو آ کے جلاد بھی ایسی ایسی مجھے شکل سے دیکھ کر ڈر لگ جائے, اس کی پکچرز ہیں ہمارے پاس. وہ انہوں نے کھولا ہے, اور کھولنے کے بعد نیچے اس کے وہ ہر جو سین تھے نا, کامران بھائی کرین کے نام سے مشہور تھے, اس میں کرین اور ٹریک کے بغیر تو سین ہی کرتے تھے. انہوں نے وہ لگایا ہے, اور لگانے کے بعد اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اس کے اندر. میں اب وہ نیچے آئے, اور وہ ٹریک ہوتا ہے, پائپ ہوتے ہیں, اور ان کے جوتے نیچے سے ایک دم فلیٹ تھے, اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے یہاں پہ پھندا جو تھا اوریجنل پھندا, اور وہ ملائی کے اندر ہوتا ہے, وہ بولتے ہیں تیل میں ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے کہ یوں جاتا ہے, اور اتنا موٹا. انہوں نے گلے میں ڈالا. اب گلے میں ڈال کے مجھے بولتے ہیں کہ عمران بھائی اس کو نا آپ نے یوں کرنا ہے, اور یوں کر کے نا آپ نے یہ بس کرنا کچھ نہیں ہے, آپ نے منہ سے ایکسپریشن دینے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا بھائی میرے تو منہ پہ کالا کپڑا ہوگا, ایکسپریشن تو نظر نہیں آئیں گے. تو وہ یہ کر رہے تھے نا, کرتے کرتے وہ اوریجنل اس میں کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے یوں کرنا شروع کیا. ویٹ ان کا زیادہ تھا, ان کا پیر سلپ ہوا, وہ نیچے گھاٹ میں گر گئے, اور گرنے کے بعد ان کا یہ پھندا یہ ہوا. یہاں پہ ایک انسان کی نس ہوتی ہے جو بے ہوش ہو جاتا ہے, وہ بے ہوش ہو گئے. اور وہ جو ان کے بھائی تھے اسسٹنٹ, وہ جاوید کیمرہ مین تھا, آپ جاوید انصاری, اس نے کرین سے چھلانگ ماری, اور وہ سب وہاں سے بھاگنے لگے کہ کامران بھائی کو پھانسی لگی کہ مر گئے. تو پھر آپ یقین کریں اس ٹائم اس کو اتنے ہیوی تھے, میں نے ان کو جا کے نا سینٹر سے پکڑ لیا, پکڑ کے اوپر گھسیٹا, گھسیٹ کے اوپر لایا, تو وہ مر چکے تھے. یہ میں آپ کو ریل واقعہ بتا رہا ہوں, وہ مر چکے تھے. اور مرنے کے بعد یہ فلموں میں ہم نے اس دوران آئی تھی میجر صاحب, امیتابھ کی اور اجے دیوگن کی, وہ پمپ کرتے ہیں. میں نے میرے دماغ میں وہ آ گیا, میں نے ان کا نا سینے کو پمپ کرنے لگ گیا, پمپ کیا 1 2 3 نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ پکڑ کے نا ان کے پنچز مارے, میں نے پنچز مارنے کے بعد یہ اللہ کا معاملہ تھا کہ وہ واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد بولتے ہیں یار یہ کرو یہ کرو یہ کرو, وہ ہو گیا. ابھی کچھ دن پہلے کامران بھائی کا میرے پاس آیا ہے لنڈن سے فون آیا, مجھے بولتے ہیں یار میری زندگی کی وہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں یہ BBC والے, تو یار مجھے نا اپنا انٹرویو دو, تم نے میرے میں نے ان کو بھیجا تھا. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ابھی ہے, اور ہم موجود ہیں اس وقت FM پاکستان کی کراچی اسٹوڈیو پر. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمران کھوکھر صاحب. اچھا عمران بھائی, تھوڑا سا وقت ہے, بات ہے کہ ماشاء اللہ اتنا کام آپ نے کیا, اور اس طرح کے خطرناک ترین کام کیا, خطرناک ترین کام یہ, تو فلم کی طرف آپ کبھی رجحان نہیں ہوا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں اجمل بھائی, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, پروڈیوسرز آتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں کہ, اور بندے کا لک بھی ہوتا ہے.
اور جی حضوری کرنی پڑتی ہے, کام مل جاتا ہے. یہ تو بڑا ضروری ہے. آپ جی حضوری کریں, آپ کو فلم بھی مل جائے گی, آپ کو سب کچھ کرے گا. جو پروڈیوسرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, وہ میں نہیں پوری, وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں شوق ابھی بیچ میں میرے اکثر مجھے ان کا ذکر میں کروں گا, عارف علی شاہ بخاری صاحب ہیں, پلے ٹی وی کے آنر تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کچھ چیزیں دکھائیں. انہوں نے کہا یار یہ کرنی ہے. تو میں نے ان کو اپنا کچھ کام دکھایا. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہالی ووڈ کی فلمیں بھی پروڈیوس کی ہیں. اچھا. تو انہوں نے مجھے یہ 2-3 بار کہا کہ یار عمران, آپ جو ہے نا جس طرح آپ کام کرتے ہو ٹریٹمنٹ کے ساتھ, تو آپ فلم کے ڈائریکٹر ہو, ٹھیک ہے نا. یہی چیز میرے جو باس تھے غضنفر صاحب, وہ بھی یہی کہتے تھے, یار تم بہت ٹیلنٹڈ انسان ہو, لیکن یہ کہ ٹیلنٹڈ انسان کی قدر نہیں ہوتی. یہاں پہ قدر ہوتی ہے اس بندے کی جو جی حضوری کرے, یا تو سٹا رکھ لے یا تو کندھے پہ رومال رکھ لے. اس کے علاوہ بس یہ ڈبل لفظوں میں یہ کہہ دیا. یہاں پہ لوگ لابیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور جو لابی میں فٹ ہو جاتا ہے اس کو کام مل جاتا ہے, جو لابی میں فٹ نہیں ہوتا اس کو کام نہیں دیتے. اور یہاں پہ یہ ایک المیہ ہے. ہاں جی, ہماری شوبز میں کیا پتہ سبھی جگہ تک میں ہے کہ شوبز کیا سب جگہ یہ المیہ چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو سب جگہ یہی کہ جی حضوری کے ساتھ ساتھ ہے, اور شوبز میں خاص طور پہ زیادہ یہی ہے کہ وہی بات ہے. اب ڈرامے میں نے دیکھا کہ مطلب ایک ٹی وی پر ایک ٹائم میں مختلف چینل پر ڈرامے چل رہے ہیں, وہ آرٹسٹ سیم آرٹسٹ ہیں, وہ ایک ہی چینل کے ڈرامے چل رہے ہیں. تو بھائی کم از کم بندہ چینج کر دو, تو وہ ایک دم ختم ہو, پھر وہ ڈرامہ, پھر وہ اسی کا ڈرامہ, بندہ کیا دیکھے. ایسا بھی ہوتا ہے. ابھی بیچ میں کچھ عرصہ پہلے کچھ پروڈکشن ہاؤسز جو کھلے ہوئے ہیں نا, دیکھیں کام تو ویسے بھی کوئی ہمیں دیتا نہیں ہے, رزق اللہ کی ذات دے رہی ہے. ایک پروڈکشن ہاؤس ہے, میں اکثر یہ دیکھتا تھا کہ یار ہر دوسرے چینل پہ ایک ہی بندے کا نام آ رہا ہے. 5 بجے 6 بجے ڈرامہ آ رہا ہے, اس میں بھی یہ آ رہا ہے, ہر چینل کے اوپر اس بندے کا ڈرامہ آ رہا ہے. اتنے ڈرامے کیسے ڈائریکٹ کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا, مجھے بلوایا کسی بندے نے اسی پروڈکشن ہاؤس میں. انہوں نے کہا یہ آپ کو کام مل جائے گا, لیکن آپ ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر کریں گے, نام فلاں بندے کا چلے گا. یہ سارے ایسے ہی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار بات سنیں, میں نے ساری زندگی دے دی اس کے اندر. میں نے کہا میں گھر بیٹھنا زیادہ گوارا کروں گا, میں اس طرح نہیں کروں گا. تو میں نے کہا میں جو کر رہا ہوں وہی کروں گا. میں نے کہا آج آپ دیکھیں جو بچے اسسٹنٹ ہیں نا, ان کو ڈائریکٹر بنا دیا اور ان کو کام نہیں آتا. اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ لوگ میرے ساتھ ہوا ایسا کہ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں جی, لنڈن سے پڑھ کے آئے ہیں, مجھے فون کر رہے ہیں, مسٹری کا سین ہے, فون کر رہے ہیں, وہ پھنس گئے. یار یہ سین ہم سے نہیں ہو رہا, یہ کیسے گا؟ یار تم امریکہ سے اور انگلینڈ سے آپ پڑھ کے آئے ہو, تو آپ کو نہیں, انہوں نے نہیں بتایا کہ مسٹری وہاں پہ تو سبجیکٹ ہے, پڑھاتے ہیں, اس کے اوپر کیسے نہیں کر سکتے وہ. میں نے پھر اس کو میں نے کہا کیمرہ مین کو دو, کیمرہ مین کو بتایا. میں نے کہا یار یہ اس طرح تم یہ سین اس طرح نہیں, اس طرح کرو, اس طرح بٹھاؤ اور اس طرح کرو. وہ ہوا, بولتے یار ہو گیا. تو میں نے کہا یار ہم لوگوں نے تو یہاں پہ نا محنت کر کے سیکھا ہے بھائی, ہم لوگوں نے پریکٹیکل کر کے سیکھا ہے. ہم لوگ یہاں پہ پراپس جو چیزیں ہوتی ہیں ارینج کرتے ہیں. پاکستان میں پہلا گردن میں نے اڑائی, ٹھیک ہے نا, 2004 کے اندر ڈریکولا بنایا تھا, دانش تیمور کی گردن اڑائی, آفاق تھا اس کی گردن اڑائی, یہاں سے ماری گردن نیچے گر گئی, اور وہ بندہ اپنی گردن خود اٹھا رہا ہے. یہ 2004 میں ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے باقاعدہ, اس پہ ہمیں پیچھے سے اتنی سپورٹ ہوتی تھی غضنفر صاحب کی. وہ کہتے تھے یار عمران چیز اچھی کرنی ہے, ٹائم جتنا مرضی لینا لے لو. تو یہاں پہ جب پروڈیوسر کہے گا جی ایک دن میں آپ نے 15 سین نکال دو, تو پھر وہ سین کھچڑی. یہ گردن والا تو سعید رضوی صاحب نے فلم بنائی تھی 80s میں, سرکٹا انسان, غلام الدین کی. وہ اپنی گردن لے کے یوں گھوم رہے ساتھ, وہ لے کے. وہ تو دیکھیں انہوں نے تو سارا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے, ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز, ٹیکنیکل فیسلٹیز نہیں تھی. شوٹ پہ گئے اور کر کے آ گئے جا کے بھائی کہ دانش تیمور اس کے یا لگی ہے گردن پہ, یہ لگا بیلچا لگا, گردن گر گئی. یہاں پہ ہاتھ پہ لگایا, ہاتھ کٹ گیا, سائڈ پہ ہو گیا. تو ایسا ہوا ہے بہت بار. ہم قبرستان میں سین کر رہے ہیں, کرتے کرتے میں نے جو ہوتی ہے نا کہ قبرستان کی جو وائر ہوتی ہے نا, پوری وائر ایسی جلی ہے, اور وہ بندہ قبر کے اندر ہے. میں نے کہا اس کو نہیں بتانا کہ اس کے پاس لائٹر تھا. میں نے کہا اس کو اگر آپ نے بتایا نا کہ باہر لائٹ تاریں جل گئی ہیں, ساری فیوز ہو گئی ہیں, تو میں نے کہا یہ اندر, یہ رات کے 3 بجے مر جائے گا, یہ اندر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو اسی طرح وہاں پہ بیٹھے وہ اس کو باہر بلایا, جب نکالا ہے تو پھر اس کے بعد نئی تار لائے کر آئے ہیں. تو اس طرح بہت سے واقعات ہوتے ہیں جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ ٹریٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے. تو بس اس طرح بندہ, آپ دل سے کام کریں گے تو ہوگا. اور آج کے جو لوگ ہیں جو کھچڑی بنا رہے ہیں, تو بس کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے تو بس یہی بولیں گے یار
پرانے لوگ جتنے سینئرز ہیں نا جن کو آپ لوگوں نے گھر پہ بٹھا دیا ہے ان لوگوں کو کام دیں, ٹھیک ہے نا. آج کل ہوتا ہی یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا, یار بہت اچھا انسان تھا, اس کی پکچر لگانے کا موقع نہ دیں. پکچر آپ کی بھی لگ سکتی ہے, اللہ نہ کرے کسی دن آپ کی پکچر لگ رہی ہو تو ہم اس کے اوپر آ رہے ہوں, تو بھائی نیکیاں کمائیں اور جتنے لوگوں کو آپ نے گھر بٹھایا نا ان کو بھی تھوڑا تھوڑا کام دیں اور ان سے یہ کہ نا وہ اچھا کام کر کے دیں گے, آپ کو کام بھی کر کے دیں گے اور آپ کو یہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ کے ساتھ کام کر کے دیں گے, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں. نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم ویسے بھی گھر بیٹھے ہوئے, رزق کا مالک تو اللہ ہے اور بے شک وہ تو رازق تو وہ ہے, اور بہت حقیقت بھی ہے. مطلب وہ بات ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ کام کرنا بڑے کم لوگ کرتے ہیں جو ٹریٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, ورنہ وہی بات ہے کہ زیادہ تر میں نے دیکھتا ہوں میں تو یہ سولو ماسٹر سولو چل رہا ہے, تو ورنہ عام طور پہ میں نے دیکھا یہی ہوتا ہے کہانی. خیر بہرحال بڑا اچھا لگا عمران بھائی آپ آئے, اور بڑی مزیدار گفتگو, بڑی خطرناک گفتگو رہی آپ سے ماشاءاللہ, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور ماشاءاللہ آپ اور زیادہ اچھے کام کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو تھینکفل ہوں میں اپنے ادارے کی جانب سے. بہت شکریہ آپ, بہت شکریہ جی جناب. اور یہ ہمارے آج کا پروگرام تھا, اور ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ عمران کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج انشاءاللہ تعالیٰ, اور بڑی خطرناک گفتگو رہی ہے. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے, یقیناً وہ جب سمجھیں گے نا تو دیکھیں کہ ڈیٹیل میں کام کرنے میں کتنا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر بندہ ریئلٹی کے ساتھ کام کرے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور بڑا دل بھی گردہ بھی چاہیے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتے کہ لائٹ جلائی اور وہ کیا چل بھائی چل ہو جائے گا کام, ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال جی اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی. اب نیکسٹ پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا, کوئی بات ناگوار گزری تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں. اذان کے بعد اینڈ پاکستان زندہ باد.